ہم ادب کے اندر ہمیشہ آگے ہیں، تعظیم کے اندر بھی آگے ہیں، توقیر کے اندر بھی آگے ہیں۔ اذان ہوئی اللہ اکبر کی مسجد نبوی شریف کے اندر، صدائیں بلند ہو رہی تھی اللہ اکبر کی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ آیا اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے اوپر لگایا۔ یہ چومنے کا مسئلہ بھی بڑا نا بہت زیادہ پوچیدہ ہے اور بڑا زیادہ گہرا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو بس یہی نماز روزہ زکوٰۃ کے اوپر لگائے رکھا، ہمیں تو محبت کا، ادب کا، تعظیم کا بتایا ہی نہیں گیا۔ میں کہا فکر نہ کرو، سبھی کچھ بتا دیا جائے گا۔ سننے والے بنو، ادب کے اندر آنے والے بنو، ایمان کے اندر آنے والے بنو۔ قسم جانیے گا جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اللہ اس کے اعمال کی بھی حفاظت کر دیتا ہے اور اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ جملہ بولا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھے اٹھائے، چوم کر اپنی نگاہوں کے اوپر لگائے، تو اس کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من فعل مثل ما فعل خلیلی، فرمایا جس نے میرے یار جیسا عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ دینے لگا تکڑے ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، فرمایا جس نے میرے یار جیسا عمل کیا، فرمایا فقد حلت علیہ شفاعتی، فرمایا ایسے بندے کے اوپر محمد عربی کی شفاعت حلال ہو جائے گی۔ جہاں نبی پاک کا ادب بیان ہوتا ہے، جہاں نبی پاک کی تعظیم بیان ہوتی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، اس حدیث پاک کو ضعیف کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے گا، اور ایسی بات کرنے والے لوگوں، خدا کا خوف کیا کرو کہ یہ مجھے بتائیے گا کیا حضور کا فرمان کبھی ضعیف ہو سکتا ہے؟ کبھی کمزور ہو سکتا ہے؟ اور بھائی بیان کرنے والے کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جس زبان سے قرآن نکلتا ہو اور جس زبان کے اوپر یارو خدا بولتا ہو، وہ زبان کبھی کمزور ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے میرے یار جیسا عمل کیا فقد حلت علیہ شفاعتی، فرمایا ایسے بندے کے اوپر محمد عربی کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔